السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے روحی کی ڈائری سے کہانی لے کر آیا ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں روحی کی ڈائری سے کہانی جو کچھ کے دیکھا۔ کسی طرح جان نہ نکلتی تھی۔ 15 دن سے بستر مرگ پر نزا کی روح فرسا ہچکیوں میں گرفتار پڑا رہنا اور جان دینے کی انتہائی کوشش کے باوجود روح کا جسد حاکی سے چمٹے رہنا ایک جہنمی عذاب تھا، نہ صرف مریضہ کے لیے بلکہ معالجوں اور تیمارداروں کے لیے بھی۔ 15 دن پہلے ایک صبح جب میں زیادہ کو دیکھنے سینیٹوریم گئی تو میرا خیال تھا کہ اسی دن غروب آفتاب تک اس کے سرنگوں پیمانہ حیات کی آخری بوند کنارے پر سے ٹپک پڑے گی۔ اس کی آنکھیں پتھرا چکی تھی، سینے میں درد کی شدت نے چہرہ مستقل طور پر مسح کر رکھا تھا۔ بیماری کی طوالت سے سانس اکھڑ گیا تھا، زبان لکڑی کی طرح سخت ہو گئی تھی اور اکثر منہ کے باہر نکل آتی تھی۔ جب میں کار میں بیٹھنے لگی تو ڈاکٹر نے سرگوشی میں مجھ سے کہا، خاتون روحی نہ جائیے، 2 بجے تک انتظار کر لیجئے، شاید اس سے پہلے ہی۔ یہ سن کر میں سہم گئی تھی۔ میرا ایک ہاتھ وہیں اسٹیئرنگ پر درا کا درا رہ گیا۔ ایک لمحہ بعد سسکی لے کر میں کار سے اتر آئی اور زیادہ کے وارڈ کے آگے برآمدے میں آنکھوں پر رومال رکھ کر بیٹھ گئی۔ کبھی کبھی دریچے سے اندر نظر ڈال لیتی۔ 2 نوجوان نرسیں اس کے قریب بیٹھی اپنے عاشقوں کے لیے سویٹر بن رہی اور آہستہ آہستہ ہنس بول رہی تھی، جیسے موت انہیں کبھی اس رنگین دنیا سے جدا نہ کرے گی۔ عالم نزا کے اس گرفتار کی طرف ان کا خیال بھولے سے بھی نہ جاتا تھا۔ میرا دل کٹ کے رہ گیا۔ زیادہ میرا خیال ماضی کی طرف جا نکلا۔ جامعہ سلطانیہ میں اس کی میری سالہ سال کی یکجائی، وہ لطف کے دن اور عیش کی راتیں، وہ ہم مکتبی کا زرعی زمانہ، پھر تکمیل تعلیم کے بعد میرا سیاحت چین میں اور زیادہ کا دشت عشق میں بادیہ پیمائی کرنا، راہ عشق کی گمراہیاں، بے وفائی کی ٹھوکریں اور پھر اس کا المناک نتیجہ دق۔ زیادہ کوئی دولت مند لڑکی نہ تھی۔ اس کے زمانہ طالب علمی میں بھی میں اس کی کفیل رہی اور اس کے بعد بھی اسے میرا ہی سہارا رہا، اور جب وہ کاروان حیات سے بچھڑ کر راہ عشق کی گمراہی سے خستہ حال میرے پاس پہنچی تو اپنی پیاری سہیلی کو دیکھ کر میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ مجھے یاد ہے 1 سال قبل میں نے اس سے کہا تھا، زیادہ عشق کی ناکامی کوئی ایسی چیز ہے کہ انسان اس کے پیچھے اپنا سب کچھ گنوا بیٹھے۔ روحی تم کچھ بھی نہیں جانتی، مگر زیادہ تمہیں ہلکی ہلکی کھانسی شروع ہو گئی ہے۔ پھر میں اسے لیے شہر کے مشہور ٹی بی کے ماہر ڈاکٹروں کے پاس پھرتی رہی۔ اس کے بعد دق کا شدید حملہ شروع ہو گیا اور میں نے اسے سینیٹوریم میں داخل کرا دیا۔ میں نے گھڑی دیکھی تو 3 بج رہے تھے۔ میں اپنے خیالات سے چونک پڑی، گھبرا کر زیادہ کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل اسی حالت میں پڑی کراہ رہی تھی۔ یہ آج سے 15 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد میں جب بھی گئی اسے اسی حال میں پایا۔ نرسیں اس کی زندگی سے اکتا چکی تھی اور ڈاکٹر حیران تھے۔ 15 دن اسی حالت میں گزر گئے۔ جب 16ویں دن صبح میں سینیٹوریم گئی تو نرس نے مسرت کو دبا کر کہا، جلد پر نیلاہٹ نمودار ہو گئی ہے، آخری علامت۔ میں نے ایک ستون کا سہارا لے لیا اور نرس کو اپنے سامنے سے ہٹا دیا۔ زیادہ کی چارپائی کے پاس جانے کا حوصلہ نہ تھا۔ وہ ہیبت ناک طور پر بدل چکی تھی، جیسے موت کی بے صبری نے زندگی تمام ہونے سے پیشتر ہی اس کے جسم کو اپنی دست برد کا شکار بنانا شروع کر دیا ہو۔ وہ ایک نرالی لاش معلوم ہوتی تھی جو حشرات الارض کی اذیتوں سے بےتاب ہو کر زمین سے باہر پھلانگ پڑی تھی۔ خشک زبان باہر کو لٹکی ہوئی تھی، آنکھیں نیم ماں تھیں۔ چڑی ہوئی پتلیوں نے کرب کی شدت کو عیاں کرنے کے لیے صرف ڈیلوں کی خوفناک سفیدی کھلی چھوڑ دی تھی۔ ناک مڑ چکی تھی اور جبڑے کی ہڈیاں کیلوں کی طرح اوپر کو ابھر آئی تھیں۔ بے بس پھیپھڑے ہر سانس کے ساتھ جواب دیتے معلوم ہوتے تھے اور گلے سے ایک ہولناک مدھم آواز مسلسل نکل رہی تھی۔ غرض تن مریض میں دم کا شمار باقی تھا۔ میں وحشت کے عالم میں ڈاکٹر کو ٹیلی فون کرنے کی تاکید کر کے گھر چلی آئی۔ شام تک ٹیلی فون کی ہر گھنٹی پر شبہ ہوتا تھا کہ زیادہ کی موت کی اطلاع ہے، مگر رات کے 11 بج گئے اور کوئی اطلاع نہ آئی۔ آخر میری بوڑھی حبشن خادمہ زناش کو سینیٹوریم سے پوچھنے پر نرس نے اطلاع دی کہ ابھی زندہ ہے۔ تمام دن کے شدید تردد نے مجھے نڈھال کر رکھا تھا۔ زناش کو ٹیلی فون کے پاس بٹھا کر میں 3ری منزل پر اپنی خوابگاہ میں چلی آئی۔ برقی پنکھا زور سے چلایا، چمن کے تمام دریچے ہوا کے لیے کھول دیے، صرف ایک بند رکھا جس میں سے قبرستان کا کچھ حصہ نظر آتا تھا۔
دریچوں سے باہر گرمی کی سنسان رات دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ سنہری چاندنی میں ہر چیز سنسی نظر آ رہی تھی۔ بستر پر لیٹی تو 15 دن کے ہولناک تصورات نے مجھے اپنے نرغہ میں لے لیا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چادر اپنے اوپر کھینچ لی۔ طفاتاً زینے پر کسی کے چڑھنے کی آواز آئی۔ زناش، زناش، میں نے آواز دی۔ مجھے یقین ہو گیا بوڑھی زناش زیادہ کی خبر مرگ سنانے آ رہی ہے، مگر قدموں کی چاپ اچانک غائب ہو گئی اور کچھ دیر بعد دروازہ آپ آہستہ سے کھلنے لگا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ شاید گرم موسم کی ہوا کا کوئی جھونکا تھا۔ پھر یک لخت میری نظریں چھت پر روشن دان کی طرف اٹھ گئی۔ میں نے دیکھا وہاں ایک عورت سفید چادر لپیٹے ٹانگیں لٹکائے یوں آمادہ بیٹھی تھی جیسے نیچے کودنے والی ہو۔ میں پسینے میں نہا گئی۔ میرا دل خوفناک طور پر دھک دھک کرنے لگا۔ عورت میری طرف مڑ گئی، مگر اس کا چہرہ مجھے نظر نہ آیا۔ میری بینائی کام نہ کر رہی تھی۔ اس نے ایک گھونگھٹ نکال رکھا تھا۔ وہ بولی، پانی، مجھے پیاس لگی ہے۔ اسے بولتے دیکھ کر میری سوکھی ہوئی زبان نے بمشکل پوچھا، تم وہاں کیوں بیٹھی ہو اور یہاں آئی کیسے؟ وہ بولی، میں وہاں کی زندگی سے تنگ آ گئی تھی، اب اچھی ہوں اس لیے آ گئی۔ کہاں کی زندگی سے؟ میں نے اپنی آواز سنی۔ کیا تم بیمار تھیں؟ بہت سخت۔ پھر بولی، لیکن اب بالکل اچھی ہوں۔ کیا تمہیں یقین نہیں آتا؟ اگر تمہیں میری تندرستی کا یقین نہیں تو دیکھ لو مجھ میں اب کتنی طاقت آ گئی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ روشن دان سے نیچے کود پڑی۔ میں نے وحشت زدہ ہو کر ایک چیخ ماری اور اپنے بستر سے اٹھ کر ہانپتی ہوئی صوفے کے پیچھے بھاگی۔ اس نے کندھوں سے ایڑیوں تک ایک سفید چادر لپیٹ رکھی تھی۔ وہ تیزی سے بڑی اور قلین پر بے حد سرعت سے قلاب بازیاں کھانے لگی، اس پھرتی سے کہ مجھے اس کی شکل نظر نہ آتی تھی، صرف ہوا میں ایک سفید شفاف چیز گھومتی نظر آ رہی تھی۔ وہ گویا اپنی طاقت اور تندرستی کا سکہ مجھ پر جمانا چاہتی تھی۔ میں ایڑی تک پسینے میں نہا چکی تھی۔ میرا دل جیسے تھم چکا تھا۔ اس خوفناک شغل کو روکنے کے لیے ایک چیخ مجھ سے پھوٹ پڑی، بس کرو! اور جب وہ تھم کر کھڑی ہو گئی تو میرے منہ سے ایک اور چیخ نکل گئی، کیونکہ اس کی سفید چادر والے گھونگھٹ میں سے مجھے ایک خشک اور سخت زبان باہر لٹکی ہوئی نظر آئی۔ زبان بالکل زیادہ کی سی خشک زبان، اور میں دیوار کے ساتھ ایک بت بن کر رہ گئی۔ مجھے پیاس لگی ہے، اس نے کہا، اور پھر خود ہی سراہی میں سے پانی انڈیل انڈیل کر پینے لگی، گلاس پر گلاس، گلاس پر گلاس، اور ذرا دیر بعد خالی سراہی کو دیوار پر دے مارا۔ یکا یک گم کر بولی، میں جا رہی ہوں روحی۔ روحی؟ کیا وہ میرا نام جانتی تھی؟ کیا وہ زیادہ تھی؟ نہیں نہیں۔ کہاں؟ شاید میں نے پوچھا۔ ادھر۔ اس نے بند دریچے کی طرف اشارہ کیا جس میں سے قبرستان کا کچھ حصہ نظر آتا تھا اور جسے میں اکثر بند رکھا کرتی تھی۔ اس نے دریچہ کھول دیا اور اس میں چڑھ گئی اور پھر باہر کود پڑی۔ میری ششدر نظروں نے چاندنی کے افسوں میں دیکھا کہ وہ اپنی سفید چادر سمیت قبروں پر ہوا میں کسی عظیم حفاظ کی طرح تیر رہی ہے۔ دفعتاً اس نے چادر اپنے چہرے سے ہٹا دی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو ایک ذرا دیر کے لیے مجھے احساس ہوا کہ میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور میرا بوجھ اٹھانے سے جواب دے رہی ہیں۔ وہ بستر مرگ پر پڑی ہوئی زیادہ تھی اور قبروں پر سفید چادر میں لیٹی ہوئی چیل کی طرح گھوم رہی تھی۔ رات کے 12:30 بجے زناش مجھے اٹھا رہی تھی۔ ہتون روحی اٹھیے، سینیٹوریم سے ٹیلی فون آ گیا۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔